کہ تو خیر کا ٹکڑا پیدا نہیں در در کا جڑا کتا ہوئے وہ گھر کے کاٹ دائی دائی کہ میرا تو منگا میں میرا سائیں سلامت ہے والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين.
صاحب القدر والاکرام، معزز حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و عنایت سے ہم سب حضرات حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز قدس سر العزیز کے آستان تقدس نشان آستان عالیہ سیال شریف میں نماز جمعہ المبارک کی ادائیگی کا شرف حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مرشد کریم حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں، اور پھر کریم جل شانہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ رب تبارک و تعالی حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز کے درجات عالیہ اپنی بارگاہ اقدس میں مزید بلند سے بلندتر فرمائے۔ آپ کی مقدس روشن نورانی تعلیمات پر اللہ پاک ہم سب کو خلوص دل کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے، اور آپ سب حضرات دور و نزدیک سے نہایت ہی محبت، دینی جذبے اور اخلاص کے ساتھ حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز کے آستان عالیہ میں حاضر ہیں۔ اپنے دلوں کے اندر جملہ حاضرین جتنی بھی جائز حاجات، نیک تمنائیں اور آرزویں رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز کی برکت سے تمام حاضرین کی جملہ جائز دلی مرادوں کو پورا فرمائے۔ آج سے ٹھیک 145 سال اور 2 دن بعد حضور سیدنا اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 24 صفر المظفر سن 1300 سن ہجری میں وصال اقدس ہے۔ جنوری کے مہینے سن 1883 سن عیسوی کے اندر اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ولادت مقدسہ 1214 سن ہجری میں ہے۔ اس طرح عالم دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کو 86 سال کی دنیاوی عمر مبارک عطا فرمائی ہے۔ ولادت مقدسہ تو آپ کی 13ویں صدی ہجری کے آغاز کے دوسرے عشرے میں ہے، یعنی 1214 سن ہجری میں، لیکن جہاں تک آپ کی اس عالم دنیا میں تشریف آوری کی اشارات کا تعلق ہے تو بڑے بڑے اولیاء اللہ الکاملین نے اپنے اپنے دور مبارک میں بڑی کثرت کے ساتھ اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز رضی اللہ عنہ کی تشریف آوری کی اشارات اور خوشخبریاں عطا فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت شیخ الاسلام والمسلمین غوث العالمین حضرت سیدنا بہاؤالحق کے وقتین بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت سیدنا شیخ الشیوخ عالم سیدنا شیخ عمر شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اکابر اور اعاظم خلفاء میں سے ہیں، اور بر صغیر کے اندر سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے تعلیمات کو عام کرنے میں جن کا بنیادی ترین کردار ہے۔ حضرت شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا وصال اقدس صفر المظفر سن 631 سن ہجری کے اندر ہے، تو اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز رضی اللہ عنہ کی عالم دنیا میں تشریف آوری سے کم و بیش کوئی 650 سال حضرت شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمت نے اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز کے سیال شریف میں جلوہ گر ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ ہم تو اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز رضی اللہ عنہ کے وصال اقدس کے بھی آج 145 سال بعد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں،
لیکن حضرت شیخ الاسلام غوث العالمین بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمت آج سے کچھ 650 سال پہلے جب آپ کا گزر کشتیوں کے قافلے کے اندر دریائے ستلج میں دریائے جہلم میں ہو رہا تھا اور سیال شریف کے بالمقابل جب آپ کا قافلہ پہنچا تھا تو آپ نے رکوا دیا تھا کشتیوں کا قافلہ اور باقاعدہ طور پر آپ نے وقت نکالا اور جس جگہ آج اعلیٰ حضرت پیر سیال لہپال غریب نواز کا مرکز مبارک ہے آستانہ عالیہ چشتیہ نظامیہ سیال شریف، جہاں تشریف لائے ایک دن بسر فرمایا، جہاں نماز ادا فرمائی، اور جب سبق پوچھا گیا کہ حضور یہاں کس کو ملنے کے لیے تشریف لائے ہیں تو فرمایا یہ وہ مبارک مقام ہے جہاں اتنی صدیوں بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا قدر بندہ جلوہ گر ہوگا محمد شمس الدین شمس العارفین سیامی علی نواز کے متعلق فرمایا قیامت تک جن کا فیض 4 ٹانگے عالم کو روشن اور منور فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے یا رسول اللہ شخص دوران خطب زمان حضرت سیدنا خواجہ قادر سیدنا خواجہ محمد شمس الدین شمس العارفین سیالوی صاحب چشتی نظامی نبی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے 5ویں جد اعلیٰ جن کا مزار مقدس سیال شریف سے جانب غرب دادا باغ جن کے نام نامی اسم گرامی سے منمن اور یاد کیا جاتا ہے، آپ سلسلہ عالیہ قادریہ کے عظیم روحانی پیشوا ہیں اور اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز رضی اللہ عنہ کے آپ 5ویں دادا جان ہیں، 5ویں جد اعلیٰ۔ تو آپ چونکہ بچپن میں یہاں سے اٹھا لیے گئے تھے، فوجیں گزری تھی جنہوں نے آپ کو اٹھایا، اس طریقے سے آپ پشاور پہنچ گئے۔ پشاور ایک امام مسجد کے ہاں آپ نے پناہ لے لی اور پھر وہیں رہے اور آپ نے تمام بنیادی علوم وہاں حاصل کیے۔ پھر آپ اپنے استاد زیوکار کے ذریعے سے افغانستان چلے گئے اور قابل اور بڑے بڑے اکابر علماء سے آپ نے علوم و فنون مکمل فرمائے۔ پھر تاجرین کے ساتھ آپ کا تعلق قائم ہو گیا اور اس طریقے سے آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ پھر مدینہ کے بعد بڑا عرصہ آپ کو درس و تدریس اور محبوب دین علیہ السلام کے روضہ مقدس آنے این قبر منور علی صاحب اسلام کی خدمت کرنے کا طویل عرصے تک شرف حاصل رہا۔ حضور صلی اللہ میاں شیر کرم علی قادری سیالوی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہو۔ اور پھر محبوب کریم علیہ السلام کا حکم مبارک ہوا جس کے پیش نظر آپ بغداد شریف میں تشریف لائے۔ کچھ عرصہ بغداد شریف میں حضور سیدنا میرا محی الدین الغوث الاعظم جیلانی محبوب سبحانی کی دیر نورانی شہباز لاوطانی قدس سر القرآنی کی بارگاہ اقدس کی خدمت کا شرف حاصل ہوا اور پھر سیدنا الغوث الاعظم جیلانی رضی اللہ عنہ نے اپنی زیارت سے مشرف فرمایا اور فرمایا میاں شیر کرم علی صاحب آپ کا سارا حصہ فیض و برکت کا ہندوستان کے اندر ملتان شہر میں میں نے اپنے پیارے بیٹے اور سلسلہ عالیہ قادریہ کے اس وقت برے صغیر میں فیض کو عام کرنے والی ہستی حضرت سید جیلانی غریب نواز رضی اللہ عنہ کے پاس رکھ دیا ہے، لہذا آپ وہاں پاک گیٹ ملتان شریف میں تشریف لے جائیں اور وہاں پر حضرت جیلانی غریب نواز رضی اللہ عنہ سے آپ جا کر فیض و برکات اپنا حصہ حاصل کریں۔ اس طریقے سے آپ پھر بغداد شریف سے چلے، ایران آئے، ایران سے آپ زاہدان کے راستے کوئٹہ بلوچستان میں داخل ہوئے، ڈیرہ غازی خان پہنچے اور جب ڈیرہ غازی خان پہنچے تو حضرت سیدنا الجیلانی رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات جن کا اسم گرامی سید موسیٰ الجیلانی القادری غریب نواز رضی اللہ عنہ ہے، آپ نے حضرت شیر شاہ جو کہ سید ہے آل رسول علیہ السلام ہے اور حضرت سید موسیٰ الجیلانی موسیٰ پاک شہیر جیلانی رضی اللہ عنہ کے اکابر خلفاء میں سے ہے، ان کو حکم ارشاد فرمایا کہ شاہ جی میرے دادا جان سیدنا الغوث الاعظم جیلانی کے
بھیجے ہوئے عظیم المرتبت ہستی وہ تشریف لا رہے ہیں، لہذا وہ دریائے سندھ کے مغربی کنارے پہنچ آئے ہیں، کشتی کے ذریعے دریائے سندھ کو پار کریں گے، پھر دریائے سندھ سے لے کر دریائے چناب تک کا درمیانی علاقہ سارے کا سارا پار کریں گے، اور جب وہ دریائے چناب کے مغربی کنارے پر پہنچے تو آپ کشتی لے کر ان کی خدمت اور استقبال کے لیے موجود ہونے چاہیے، فلاں دن فلاں وقت میں وہ وہاں پہنچیں گے۔ حضرت سید شیر شاہ صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت میاں سیدنا شیر کرم علی قادری صاحب علیہ رحمت کے جو حضور پیر سیال کے 5ویں جد اعلیٰ ہیں، ان کے استقبال کے لیے موجود تھے، آپ کو اپنے ساتھ لائے اور خانقاہ قادریہ حضرت سیدنا موسیٰ پاک شہید موسیٰ الجیلانی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور کئی دن اپنا مہمان ٹھہرایا، تمام کے تمام فیوز و برکات کا فرمائے اور حکم فرمایا کہ آپ سیال میں چلے جائیں، یعنی سیال شریف جس کا اس وقت نام سیال تھا، اور فرمایا کہ وہاں باقاعدہ طور پر آپ کو رشتے کی آفر ہوگی، آپ نے شادی کرنی ہے۔ تو آپ نے عرض کی حضور میں اب اس عمر کو پہنچ چکا ہوں اور یہاں اب میں اپنے شیخ کا آستانہ چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، بس اپنے قدموں میں رکھے اور یہی اللہ پاک کی عبادت اور ریاضت اور حضور کی خدمت میں وقت گزارتے۔ عمر مبارک 80 سال سے بھی زیادہ ہو چکی ہے، بلا کس وقت میں شادی کروں گا؟ تو حضرت سید موسیٰ الجیلانی علیہ رحمت نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے جانا ہوگا، لوح محفوظ میں اللہ پاک کا یہی مبارک فیصلہ ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ وہاں جائیں گے اور شادی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ حضور میں تو بچپن میں تھا جب مجھے وہاں سے اغوا کر لیا گیا، مجھے کون پہچانے گا؟ فرمایا بے شک یہ سارے معاملات پر حق ہے، لیکن آپ کی قوم سیدنا غازی عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد امجاد بالکل آپ کے رشتے دار گھر والے سب پہچانیں گے، اگرچہ ایک نسل آگے گزر چکی ہے لیکن سب آپ کی تعظیم و توقیر بھی بجا لائیں گے اور آپ کی شادی کے اسباب بھی پیدا ہو کر آپ نے شادی کرنی ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی 5ویں پشت میں وہ شمس دوران اور شمس زمان اور شمس العارفین اور امام العاصرین ہستی پیدا ہوگی جنہوں نے قیامت تک اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے فیض اور نور کو خلقت میں عام فرمایا۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ کے بعد اور خود میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات وفادار کشمیر کے اندر حضرت سید محمد سعید شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو آزاد کشمیر میں سائنس سہیلی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ آپ مادر ذات ولی ہے، کتنی ساری قرب کی مناسب اور تکبیر کی مناسب آپ عالم ارواح میں آپ کی روح مقدسہ اتنی کامل ہے طے کر چکے تھے، مادر ذات ولی ہستی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے درجات جو ایک خاص درجے سے آگے قرب کو طے کرنا تھا تو آپ کو خود بھی کشف کا مقام حاصل تھا۔ اب دل میں یہ طلب تھی کہ خود میرے آقا کریم علیہ السلام میرے نانا جان علیہ السلام مجھ پر کرم نوازی فرمائے اور مجھے بتائیں کہ بر صغیر کے اندر اس وقت سب سے بڑی شیخ کامل ہستی کون سی ہے جن کی خدمت میں حاضری دوں، تو وہ مجھے قرب کی یہ مناظر بھی طے کروا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پر حاصل کر دے۔ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے خواب میں اپنے اس پیارے بیٹے سید محمد سعید المعروف سائنس سہیلی سرکار علیہ رحمت کو خواب میں زیارت کا شرف عطا فرمایا، سیال شریف کی زیارت خواب میں کروائی۔ اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز رضی اللہ عنہ جو یہاں فیض کے چشمے جاری فرمائے ہوئے تھے باقاعدہ زیارت کروائی اور فرمایا کہ بر صغیر کے اندر مجھ اللہ کے آخری رسول علیہ السلام کے فیض مقدس ظاہری باطنی کو اگر تقسیم کرنے والی ہستی ہے تو میرے پیارے بیٹے محمد سعید یہ مبارک ہستی ہے جن کا اسم گرامی محمد شمس الدین ہے اور یہ میرے پیارے مولا مرتضیٰ کی اولاد امجاد میں ہے۔ اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز رضی اللہ عنہ کی زیارت کروائی، سیال شریف کے علاقے کی پہچان کروائی اور وہ شاہ صاحب سائنس سہیلی سرکار علیہ رحمت جو ہے پیدل چلے اور جب اس مبارک خطے میں پہنچے تو فرمایا یہ ساری علامات اور پہچانیں وہی ہیں جو میرے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے خواب میں مجھے دکھائی ہے۔ اور جب یہاں آستانہ عالیہ سیال شریف میں پہنچے تو وہ ہستی جو مقتدا اور پیشوا جلوہ گر ہے
تو وہی ہستی ہیں جو خواب میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اور اعلیٰ حضرت سیاسی غریب نواز نے سائنس کی سرکار کا آگے بڑھ کر استقبال فرمایا، سینے اقدس سے لگایا، فرمایا آپ از خود نہیں آئے، آپ کو بھیجا گیا ہے اور آپ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بھیجے ہوئے ہیں۔ چنانچہ فیوز و برکات سے نوازا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا دور مبارک ہے، یعنی آج سے کم از کم بھی 200 سال پہلے کا، کیونکہ اعلیٰ حضرت سیاسی غریب نواز رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 36 سال جب ہوئی تھی تو حضور سیدنا پیر پٹھان غوث الزمان حجت الاسلام شہباز چشت فخر الاولیاء حضرت سیدنا شاہ سلیمان توسوی غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات نے آپ کو خلافت عطا فرما کے آپ کو ارشاد فرمایا تھا کہ مولانا مولوی محمد شمس الدین صاحب ہم نے آپ کی ڈیوٹی لگا دی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آپ کی ذات بابرکات، آپ کی نسل مقدس اور آپ کے ذریعے سے جنوں انس کے اندر وہ نور جاری کرنا ہے جو اپنی مثال آپ ہوگا۔ اور میں دیکھ رہا ہوں محمد سلیمان کہ آپ کے ہاتھ مبارک کے اوپر اللہ پاک نے وہ برکات رکھی ہے کہ جتنے گم گشتہ اور گم کردہ راہ ہے، گمراہان ہے، وہ آپ کے ذریعے سے توبہ کی توفیق پا کر خیر کے راستے پر چلیں گے۔ اور وہ صوفیاء اور صالحین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے واسطے ہونا چاہتے ہیں، اس دور میں اگر برے صغیر میں سب سے زیادہ صالحین اپنی منزل کو پائیں گے تو محمد شمس الدین وہ آپ کے ذریعے سے پائیں گے۔ اور 36 سال کی عمر مبارک میں آستانہ عالیہ سیال شریف مرکز جو ہے یہ قائم فرمایا گیا اور 36 میں 14 جمع کریں تو پورے 50 ہوا کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ 1250 سنہ ہجری اب 1445 سنہ ہجری ہے تو 195 سال کے جا رکھتے ہیں۔ تو آج سے 195 سال پہلے 1250 سنہ ہجری کے اندر اعلیٰ حضرت سیاسی غریب نواز رضی اللہ کو اپنے مرشد کریم حضور سیدنا پیر پٹھان شاہ سلیمان توسوی غریب نواز رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں سید احمد خان علی گڑھی آثار السنادید جیسی شورا آفات کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ حضور پیر پٹھان کا فیض و برکت آپ کی ظاہری دنیوی حیات تقیہ میں اتنا عام ہے کہ شورا از کاف کا کاف از زمین کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک تمہیں ہر طرف حضرت پیر پٹھان شاہ سلیمان توسوی غریب نواز کی شہرت ہی شہرت اور آپ کا چرچا ہی چرچا ملے گا۔ اعلیٰ حضرت سیاسی غریب نواز رضی اللہ عنہ جب مرکز منور 36 سال کی عمر مبارک میں قائم فرماتے اپنے مرشد کریم کے حکم پر، تو چونکہ جب حضور اعلیٰ حضرت سیاسی غریب نواز رضی اللہ عنہ علوم عالیہ کی تکمیل کے لیے بخاری شریف میں استاذ الکل فی الکل جن کی شہرت پورے بر صغیر کے اندر استاذ کامل کے طور پہ ابھر تھی، بخاری شریف کے اندر ضلع اٹک میں علامہ محمد علی مکھڈوی صاحب چشتی نظامی سلیمانی غریب نواز قدس سر العزیز اعلیٰ حضرت سیاسی غریب نواز رضی اللہ عنہ کو چونکہ آپ کے پیارے ابا جان رضی اللہ عنہ نے آپ کے ایک ساتھی سمیت جو آپ کی خدمت کے لیے آپ کے ساتھ جلوہ گر تھے بخاری شریف میں روانہ فرمایا تھا اور بخاری شریف اس وقت علوم و فنون کا ایسا مرکز تھا کہ جس میں صرف بر صغیر کے طلباء نہیں ہوتے تھے، بر صغیر کے ساتھ ساتھ تمام کے تمام افغانستان کے بڑے بڑے علاقوں اور سنٹرل ایشیائی ریاست تک آپ سمرقند کے علماء دیکھیں گے، آپ بخارا کے علماء دیکھیں گے کہ سنٹرل ایشیائی ریاست تک کے جو بڑے بڑے آج سے 150 سال پہلے، 250 سال پہلے، 125 سال پہلے کے
بڑے بڑے محقق اور استاد ہستی ہیں افغانستان اور بلخ بخارا اور سمرقند تک، وہ آپ کو استاذ العلماء علامہ محمد علی صاحب مکھڑ شریف والوں کے شاگرد نظر آئیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت سیاسی غریب نواز رضی اللہ عنہ جب 13-14 سال کی عمر مبارک میں وہاں جلوہ گر ہوئے تھے تو آپ کی عمر مبارک دنیاوی ابھی 18 سال تھی، جس وقت آپ منطق کے اندر یہ روزی رسالہ پڑھ رہے تھے علامہ محمد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، اور کافیہ نحو کے اندر آپ پڑھ رہے تھے، لیکن آپ کی عبادت، آپ کی ریاضت، اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز کی شخصیت اتنی جاذب نظر، اتنی باروب، اتنی پرتاثیر تھی کہ تمام اساتذہ اور طلباء اور مکھڑ شریف کے روز آپ کی ذات کے گرویدہ تھے، اور استاذ ذی وقار کا اتنا اعتماد تھا آپ کی ذات بابرکات پر کہ جب ان کو حضرت سیدنا شاہ سلیمان توسوی غریب نواز رضی اللہ عنہ کا آپ کے سامنے ذکر کیا گیا اور علامہ محمد علی مکھڑوی صاحب بے چین ہو گئے اور فوراً توشہ مقدسہ سفر کرنے کا مکھڑ شریف سے ارادہ فرما لیا، تو فرمایا میرے ساتھ سیال سے آئے ہوئے حضور مولا مرزا کے پیارے فرزند محمد شمس الدین میرے ساتھ سفر کروائیں گے۔ اس وقت حضور پیر سیال لہپال کی عمر مبارک 18 سال تھی، لیکن 18 سال کی عمر جو ایک نوجوانی کی ابتدا کا دور ہے، حضور پیر سیال نماز تہجد، پنجگانہ نماز، ذکر الہی، درود پاک، قرآن پاک حفظ فرمایا ہوا تھا، بہت اعلیٰ بنیادوں پر آپ جتنی قرآن پاک کی منزل فرماتے، جس طریقے سے اسباق کا معاملہ چلتا اور طبیعت مبارکہ میں جتنا ٹھہراؤ تھا، اور جب آپ نماز کے لیے تشریف فرما ہوتے تو آپ کے قدم رنجا فرمانے کے بعد مکھڑ شریف کے دکاندار ہو یا عام سے عام بندے ہو، ان سب کے دلوں پر حضور پیر سیال کی جلوہ گری کا لڑکپن اور نوجوانی میں وہ برکات ظاہر ہوئی تھی کہ سب کے دلوں میں محبت الہی کا نور پیدا ہو گیا۔ الغرض اپنے استاد صاحب کے ہم رکھا، اور جب 36 سال کی عمر مبارک میں یہ مبارک مرکز قائم ہوا تو جیسے استاذ العلماء، استاد الکل بالکل، کہ جب علامہ مکھڑوی صاحب چشتی نظامی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز کے استاذ ذی وقار اعلیٰ حضرت سیالوی رحمت کے ساتھ توشہ مقدسہ میں جب پہنچے تھے تو حضور سیدنا پیر پٹھان شاہ سلیمان توسوی غریب نواز رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضری ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ سائیں کتوں تشریف لے کے آئے ہو؟ فرمایا کہ مکھڑ سے۔ فرمایا مولوی صاحب مکھڑ شریف والے کا کیسا حال ہے؟ یعنی علامہ محمد علی مکھڑوی صاحب بعد میں پہنچے ہیں، آپ کا ذکر مبارک بر صغیر میں پہلے سے موجود تھا، اور آپ شورۂ آفاق ہستی تھی، یہاں تک کہ حضور پیر پٹھان کی مجلس مبارک میں آپ کا تذکرہ ہوتا ہے، اور آپ نے جیسے ہی سنا کہ یہ مکھڑ شریف اٹک سے آئے ہیں تو آپ نے پوچھا وہاں ہمارے مولوی صاحب ہیں، اور مولوی صاحب کی کیسی طبیعت ہے، وہ کیسے ہے؟ تو عرض کی حضور وہ فقیر میں ہی ہوں جو آپ کی خدمت کا ہے۔ حضور پیر پٹھان پہلے اپنی مسند پر جلوہ گر تھے، لیکن جیسے ہی سامنے یہ بات ہے کہ آپ یہ علامہ محمد علی صاحب، تو آپ فوراً کھڑے ہو گئے اور آپ کے ساتھ معانقہ فرمایا، سینے اقدس کے ساتھ لگایا، اور علامہ محمد علی صاحب رحمت کو ہستی ہے کہ آپ نے حکم جاری فرمایا کہ میری خانقاہ کے اندر فلاں کمرہ مستقل طور پر ان استاد اور شاگرد کو عطا کیا جائے۔ چونکہ علامہ محمد علی مکھڑوی صاحب کی ذات بابرکات میں جہاں اتنی عظیم صلاحیات تھی، اس کے ساتھ ساتھ بے نیازی بھی طبیعت مبارکہ میں بہت واقع مقدار میں موجود تھی، تو حضور پیر سیال جو استاد ذی وقار کے ساتھ حضرت سیدنا پیر پٹھان شاہ سلیمان توسوی علیہ رحمت کی زیارت کر چکے تھے، دل مبارک کے اوپر وہ تاثیر ہوئی تھی، اور پہلی نگاہ میں حضور پیر پٹھان غریب نواز سے وہ محبت ہو گئی تھی، استاد صاحب کو کمرے میں چھوڑا، اور میں استاد صاحب کی ذات بابرکات کو ہے بہت ہی مستغنی اور بہت ہی زیادہ بے نیاز اے ممکن ہے جتنی حضور پیر پٹھان نے آپ پر کرم نوازی فرمائی ہے، تو حضور پیر پٹھان آج ہی نہ آپ کو یا کل ہی نہ اجازت عطا فرما دے، اور جتنا آپ کی طبیعت میں بے نیازی اور استغراق کا مادہ ہے، تو آپ کو جیسے اجازت ہو آپ کہیں آستانے اپنے سے چل ہی نہ پڑے۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں حضور پیر پٹھان کی خدمت میں اور آپ کی بیعت کا فوراً شرف حاصل کرتا ہوں
کیونکہ کائنات میں پیر پٹھان جیسی ہستی نظر نہیں آئے گی۔ تو آپ چلے اور حضور پیر پٹھان کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور حضور پیر پٹھان تو گویا کہ پہلی انتظار فرما رہے تھے۔ حضور پیر پٹھان نے تو پہلی نگاہ اقدس میں دیکھ لیا کہ کون کریم ہستی ہے، چنانچہ فوری طور پر اپنی بیعت کے اندر قبول فرمایا اور فرمایا کہ آپ علامہ صاحب کے ساتھ رہیں گے، اپنے علوم کی تکمیل کریں گے، اور آپ کے لیے یہ وظیفہ ہے کہ آپ نے مغرب کے بعد نوافل اوابین کبھی نہیں چھوڑتے، ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت حفظ الایمان کے نوافل آپ نے جو ہمارے چشتی بزرگ پڑھتے ہیں رضوان اللہ تعالیٰ میں ان کی پابندی کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد صرف 10 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ دینا ہے۔ یہ آپ کا وظیفہ ہوگا جو آپ کو ہم سے منسلک رکھے گا، کیونکہ پیر کامل کے ساتھ جو چیز مرید کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوڑ کر رکھتی ہے، پیر سیال لاجپال تو بہت ہی لاجپال ہے۔ پیر سیال کا تو ہزاروں میل دور گھر میں ذکر کیا جائے تو پیر سیال کی نگاہ میں شامل ہو جاتی ہے، لیکن یاد رکھیے وہ جو ایک خاص نور ہے جو مرشد کامل اور مرید کامل کو آپس میں باہمی رابطے میں چیز رکھتی ہے ہر وقت، وہ ہے اپنے شیخ کریم کے حکم پر عمل کرنا، اپنے شیخ کریم کی طرف توجہ رکھنا، اور اپنے شیخ کریم کا جو عطا کردہ وظیفہ ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں 2 وظیفے ہر مرید کو عطا کیے جاتے ہیں آستانہ عالیہ اسکار شریف میں۔ پہلا وظیفہ ہوتا ہے احکام شرع کی پابندی۔ آپ جیسی بیان کرتے ہیں تو حضور پیر سیال کے خطبات آپ کو کیا فرماتے ہیں کہ آپ نے احکام شرع شریف کی پابندی کرنی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان گناہ کبیرہ کرتا ہے تو دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث سے صحیح ہے، ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان مقدس ہے، اور دل تاریک ہونے لگ جاتا ہے۔ شیخ کامل کے درمیان اور مرید کے درمیان جو فیض میں رکاوٹ بنتی ہے وہ گناہ کبیرہ ہوا کرتا ہے، لہذا تلقین ہوتی ہے کہ گناہ کبیرہ سے بچنا ہے، نماز روزے جملہ احکام شریعت کی پابندی کرنی ہے، اور یہ وظیفہ آپ کو عطا کیا جاتا ہے۔ جو مرید اپنے شیخ کے حکم پر عمل کرتا ہے، اس وظیفے کی پابندی کرتا ہے، بے شک شیخ کریم کا جسم اپنے مرید سے دور ہوتا ہے، اپنے مرکز میں ہوتا ہے، اما جسم شیخ از مرید دور میں باشد ولیکن روح ہے وہ توجہ ہے از مرید دور نمے باشد۔ جسم دور ہو سکتا ہے لیکن جو مرید وظیفے کی پابندی کرتا ہے، شیخ کریم کی روح مقدسہ اور شیخ کریم کی توجہ کبھی بھی اپنے مرید سے کسی حال میں بھی دور نہیں ہوا۔ حضور پیر سیال لاجپال حضور پیر پٹھان کا دینی مقام بے مثال ہے اپنے دور مقدس میں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے علوم کی تکمیل فرمانی ہے، اور فرمایا جب آپ علم استاد کی وقار سے مکمل فرما لیں گے اور اس کے بعد جب آپ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم نے آپ کے لیے پھر وظائف اور اذکار رکھے ہوئے، وہ ذکر اذکار اور وظائف اپنے مشائخ کے محمد شمس الدین کو آپ کو اس کو عطا کیے جائیں گے۔ الغرض آپ جانتے ہوں گے کہ حضور استاد العلماء استاد الکل بالکل علامہ سیدی محمد علی مکھڈوی صاحب غریب نواز چشتی نظامی علیہ رحمت کا وصال اقدس جو ہے وہ 1252 سنہ ہجری میں، جبکہ حضور پیر سیال لاجپال غریب نواز کی عمر مبارک اس وقت 39 سال تھی۔ 1252 ہجری میں حضور پیر پٹھان کی حیات طیبہ تھی۔ حضور پیر پٹھان غریب نواز کا وصال اقدس 7 صفر المظفر سن 1267 سنہ ہجری میں، اور آپ کی حیات طیبہ میں یعنی 15 سال پہلے حضور پیر پٹھان کے وصال اقدس سے 15 سال پہلے 1252 سنہ ہجری میں مکھڈ شریف میں استاد الکل سلسلہ عالیہ چشتیہ نورانیہ میں عظیم پیشوا اور محبوب کریم علیہ السلام کی شریعت طاہرہ
اور علوم عالیہ اور علوم عقلیہ اور نقلیہ کے فیضان کو عام کرنے والی ہستی آپ 1252 سنہ ہجری میں حضور پیر پٹھان کی حیات طیبہ میں وصال فرما گئے۔ حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کو جیسے ہی آپ کے استاد زیوتار کی حیات طیبہ میں ان کے وصال 10 سے 3 سال پہلے جب آپ نے خلافت عطا فرمائی تو آپ نے فرمایا آپ جائیے مرکز قائم فرمائیے اور جو آپ کے دست حق پرست پر بیعت ہو اس کو آپ نے فوری طور پر فیوز و برکات عطا فرما دے، اور کوئی جیسا بھی ہو اور جس طرح کا بھی ہو، محمد شمس الدین میں محمد سلیمان آپ کا پیر و مرشد آپ کو ترغیب فرما رہا ہوں، آپ کے ذمہ لگا رہا ہوں، کوئی رات کو آئے دن کو آئے، نیکوکار ہو گناہگار ہو، گمراہ ہو یا راہ ہدایت پر ہو، جو آپ کی نگاہ میں اور آپ کے آستانے پر آئے کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں۔ اور آج بھی حضور پیر پٹھان کے اس حکم مبارک پر عمل جاری ہے۔ اعلیٰ حضرت سیاسی غریب نواز کی ذات بابرکات ہو، خوشا آپ کے سجادہ عالیہ نورانیہ آستانہ عالیہ سیال شریف میں جو بھی زیب سجادہ عالیہ ہستی ہو، وہ چاہے حضور ثانی لا ثانی غریب نواز ہو، حضور ثالث غریب نواز ہو، حضور رابع غریب نواز کی تو بات ہی کیا ہے کہ حضور پیر پٹھان نے فرمایا تھا کہ محمد شمس الدین کی اولاد امجاد میں جو چوتھی ہستی زیب سجادہ ہوگی وہ اپنی مثال آپ ہوگی، حضور شیخ الاسلام سیدنا خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب غریب نواز وہ حضور امین شریعت سیدنا خامس غریب نواز کی ذات بابرکات ہو، یا آج اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز کی ذات بابرکات سے لے کر حضور امیر شریعت غریب نواز کی ذات بابرکات تک اور حضور پیر پٹھان کی ذات بابرکات کے فیض مقدس کے آج امین ہے، تو ہمارے مرشد کریم حضور پیر سیال لجپال سیدی خواجہ خواجگان ضیائے چشت قلندر زمان حضور سیدی حافظ خواجہ محمد ضیاء الحق صاحب چشتی نظامی سیالوی غریب نواز کی ذات بابرکات اس دروازے پر آنے والا کوئی جس طرح کا بھی ہو، پیر پٹھان کا حکم ہے اس آستانے سیال شریف سے کبھی کوئی انشاءاللہ خالی ہاتھ نہیں جا سکتا، وہ جو مراد لے کر آتا ہے اس کو بتا فرمائی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کو جب حضور پیر پٹھان نے مرکز قائم کرنے کا فرمایا تو آپ نے معذرت فرمائی، عرض کی حضور بس حضور کی نسبت میرے لیے کافی ہے کہ میں سلیمان زمان کی نسبت رکھتا ہوں، اور حضور کی نگاہ کرم ہے حضور یہ ذمہ داری مجھے عطا نہ فرمائیے۔ آج تو آپ دیکھتے ہیں لوگوں نے دکانیں کھول رکھی ہیں، نمبر 2 قسم کے جعلی پیر، جس طریقے سے جعلی فقیر ہوتے ایک دن مدرسے کا منہ نہیں دیکھتے، لیکن چونکہ بات کرنے کا ملکہ ہوتا ہے، اشعار پڑھ سکتے ہیں، کرامتیں بیان کر سکتے ہیں، لطیفے لوگوں کو سنا سکتے ہیں، اور وہ بھاری بھاری فیسیں طے کر کے نیم ملا خطرہ ایمان، نیم حکیم خطرہ جان کے مستاق بنے ہوئے۔ نمبر 2 قسم کے فائزین، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ حضور پیر سیال آپ کی بروقت رہنمائی فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز رضی اللہ عنہ آپ نے اس مرکز میں ہمیشہ، اور آپ کی عادت سے کیوں نہیں، حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کی ہر ذمہ دار ہستی ہے یہی تعلیم دی ہے کہ نجات کا مدار جو ہے وہ عقائد اہل سنت و جماعت ہے، اور اہل سنت کے اندر کچھ بے اعتدال لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ مرآت العاشقین میں ملاحظہ فرمائیں گے کہ اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز رضی اللہ عنہ علماء کی مجلس کے اندر آپ جلوہ گر تھے، یہ آپ مرآت العاشقین میں ملاحظہ فرمائیے۔ فوائد الفوائد شریف کے بعد ہمارے سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ کے مشائخ، ہم تو جتنے پیر بھائی ہیں ہم تو چشتی مشائخ کے غلام ہیں، دعا کریں کہ وہ اپنی غلامی میں ہمیں قبول فرمائیں۔ تو
اصل تو ہمارے مشائخ کے چشتیان ہیں رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، اور سلسلہ عالیہ چشتیہ یہ سارے سلاسل روحانیہ میں سب سے قریب ترین سلسلہ ہے۔ اگر آپ صرف لفظ چشتی کی طرف توجہ کریں گے تو سب سے پہلا لقب ہمارے مشائخ کے چشتیہ میں جس ہستی کو حاصل ہوا وہ حضرت سیدنا ابو اسحاق الشامی غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہے، ان کے شیخ کریم نے ان کو چشتی کا لقب عطا فرمایا، کیونکہ جب حضرت ابو اسحاق شامی علیہ رحمت شام سے چل کے اپنے مرشد کریم کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں بغداد شریف کے اندر، تو آپ نے فرمایا کہ من اینا، آپ کہاں سے تشریف لائے؟ عرض کی حضور جیتو من الشام، میں شام سے آیا، انا شامی ہوں، میں شامی ہوں۔ فرمایا لا من الشام انت چشتی، آج کے بعد آپ شامی نہیں، آج کے بعد آپ چشتی ہیں۔ اور فرمایا قیامت تک آپ کا فیض مقدس آپ کے خلفاء کے ذریعے سے جاری و ساری رہے گا۔ تو سب سے پہلے جو چشتی کا لقب ہے ہمارے مشائخ میں، وہ تحقیق کے مطابق حضرت سیدنا و سید السعادہ کے لقب حضور سیدنا شیخ المشائخ واصل باللہ حضرت سیدنا خواجہ ابو اسحاق شامی علیہ رحمت کا ہے، اور ان کا مثال دستخط ہے 329 ہجری کے اندر، 329 سلسلہ عالیہ اولیاء قادریہ کی بنیاد بغداد شریف میں حضور سیدنا میاں محی الدین الغوث الاعظم جیلانی محبوب سبحانی قدس سر القرآنی نے رکھی ہے۔ آپ کا مثال دستخط ہے 10 ربیع الثانی سن 561 ہجری کے اندر۔ سلسلہ عالیہ اولیاء سہروردیہ کی بنیاد کس ہستی نے رکھی ہے؟ حضور سیدنا شیخ الشیوخ عالم سیدنا شیخ عمر شہاب الدین سہروردی علیہ رحمت کی ذات بابرکات نے ان کا مثال کب ہے 636 ہجری میں بغداد شریف کے اندر۔ سلسلہ عالیہ اولیاء نقشبندیہ کی بنیاد رکھنے والی ہستی حضرت سیدنا خواجہ خواجگان خواجہ محمد شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمت کی ذات بابرکات ہے۔ آپ کا مثال دستخط ہے تقریباً 620 ہجری کے اندر۔ تو سلسلہ عالیہ اولیاء نقشبندیہ کے شیخ کریم آپ کا مثال ہے 7ویں صدی ہجری۔ سلسلہ عالیہ اولیاء سہروردیہ کے بانی مبانی شیخ کریم کا مثال ہے 7ویں صدی ہجری کے اندر۔ حضرت سیدنا میاں محی الدین الغوث الاعظم جیلانی رضی اللہ عنہ سلسلہ عالیہ اولیاء قادریہ کے بانی مبانی شیخ کریم سیدنا الغوث الاعظم جیلانی رضی اللہ عنہ کا مثال ہے 561 ہجری 6ویں صدی ہجری کے اندر۔ تو باقی تینوں اکابر مبارک روحانی سلسلوں کے جو بانی مشائخ ہیں وہ 6ویں صدی ہجری اور 7ویں صدی ہجری میں مثال فرما رہے ہیں۔ سلسلہ عالیہ اولیاء چشتیہ وہ سلسلہ ہے کہ جس کا ذکر آپ کو جس کی بانی ہستی تو حضور مولا مرتضیٰ ہے، حضرت امام حسن بصری تابعی اور حضرت عبد الواحد زید غریب نواز اور حضرت سیدنا قاضی فضیل ابن ایاز رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں، اور یہ چلتے ہوئے سب سے پہلے سلسلہ چشتیہ عام ہو رہا ہے لقب کے حوالے سے اور نام کے حوالے سے، تو حضرت ابو اسحاق شامی اور ان کا مثال 329 ہجری میں سارے مبارک روحانی سلسلوں میں جو سب سے بڑا قدیم مبارک سلسلہ ہے وہ سلسلہ عالیہ اولیاء چشتیہ ہے، ہمارے مشائخ اعظام رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آج تو لوگ نمبر 2 جس طریقے سے آپ کو باعث و خطیب مل جائیں گے، آپ کو جناب پیر مل جائیں گے، کوئی شریعت طاہرہ کا خیال نہیں ہوگا، علم کے دشمن ہوں گے۔ اور اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز رضی اللہ عنہ کو جب حضور پیر پٹھان غریب نواز رضی اللہ عنہ نے تمام امانات ادا فرما کے آپ نے فرمایا کہ آپ تشریف لے جائیے سیال، اور اب یہ سیال نہیں ہوگا، یہ سیال شریف ہوگا، جب تک اس کی تعظیم اور توقیر کے لیے لفظ شریف نہیں لگے گا اس علاقے کا نام ہی مکمل نہیں ہوگا۔ باقی جس شہر کا خطے کا نام روز شریف کے بغیر پورا ہو جاتا ہے، فرمایا جو نہیں بھی ماننے والا ہوگا نا، دشمن بھی ہوگا، وہ بھی اس کا نام لے گا تو اس کی زبان پر شریف کا لفظ اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز قدس سر آپ نے
فرمایا حضور بس مجھے آپ کی نسبت کریمہ نے کرا دیا، حضور آپ مجھے یہ ذمہ داری عطا نہ فرمائیں۔ آپ نے تو معذرت فرمائی، آج ان کی ساری اتنی ہے کہ حضور بس آپ کی نسبت کریمہ نہ رہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حضور بھی پٹھان غریب نواز کی حیات طیبہ دنیا بھی مبارک ہو 1267 سنہ ہجری تک، یا حضور بھی پٹھان کے وصال اقدس کے بعد کا دور مبارک ہو، اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز نے اپنے مرشد خانہ کے ساتھ کتنا رابطہ رکھا ہے۔ آج ہمارے پاس کتنے اچھے روڈ موجود ہیں، سڑکیں موجود ہیں ذرائع اسباب سفر کرنے کے۔ اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز کا وصال اقدس آج سے 145 سال پہلے ہے، اور 144واں کل سے اس مبارک شروع ہو رہا ہے۔ اس وقت کوئی یہ راستے وغیرہ نہیں تھے، تھل کے اندر ریگستان کے اندر ریترے علاقے میں پیر سیال لاجپال پیر پٹھان کی خدمت میں اپنے مرشد خانہ پر اتنی کثرت سے حاضری دیتے تھے کہ آپ کے چلنے کی وجہ سے ریگستان اور صحرائی علاقے میں نیا راستہ بن گیا تھا کہ یہ پیر سیال کا مبارک تھا۔ کتنا ربط ہے اپنے شہر کریم کے ساتھ۔ حضور یہ مان آپ نے ایک مرتبہ حکم دے کر روانہ کو پھر شیخ کریم کی محبت نے تھوڑے دنوں بعد غلبہ پایا، حضور چل پڑے، توفہ مقدسہ پہنچے۔ حضور پیر پٹھان نے کرم نوازی فرمائی اور فرمایا محمد شمس الدین کتنے لوگوں کو فیض و برکت عطا فرمائی، بقاعدہ بیعت اور سلسلے میں کتنے۔ حضور پیر سیال کے درجات عالیہ بلند فرمائے، کل پرسوں اور چوتھ ہفتہ اتوار پیر یہ آستانہ عالیہ چشتیہ نظامیہ سیال شریف کا سب سے بڑا عرص مقدس ہے، اور پھر اس مبارک کے موقع پر پیر سیال کے فیوزات و برکات لامتناہی ہوتے، یعنی بے انتہا ان کی ہم لوگوں میں وہ صلاحیت یا کسی میں نہیں ہے کہ شمار کرے۔ اللہ پاک پیر سیال کے درجات بلند فرمائے، ہم سب کو آپ کی تعلیمات پر توفیق عطا فرمائے۔ سنت